السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 13 ذوالقعدہ سن 1447 مطابق 1 مئی سن 2026 کے خطبے کا اردو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع ہمارے گھر سکون کا گہوارہ اور زندگی کا سرچشمہ ہے۔ الحمد لله الذي جعل حياة البيوت في إيمانها وأودع قوتها في تلاحمها ووضع نماءها في كثرة نسلها، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده، أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ عزیزان محترم، میرے مومن بھائیو، انسان کا گھر اس کے سکون و اطمینان کا مرکز ہے اور اس کے لیے الفت و راحت کا گہوارہ ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کا گھر اس کے خاندان کی جائے پناہ اور اس کی حفاظت کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ وہی مقام ہے جہاں وہ امن و استحکام کی زندگی گزار پاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات گھر کی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے اور یوں فرماتے تھے: الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم کو کھلایا اور پلایا، دشمن کے شر سے بچایا اور ہم کو پناہ دی، ورنہ کتنے بندے تو ایسے ہیں جنہیں نہ کوئی بچانے والا ہے اور نہ کوئی پناہ دینے والا ہے۔ یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی رہائش گاہ ہے اور نہ ہی کوئی گھر ہے جہاں وہ سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ میرے عزیز دوستو، گھروں میں خوشگوار زندگی کا سب سے بڑا راز اللہ کا ذکر اور اس کی حمد و تسبیح ہے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت۔ اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ میرے بھائیو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس نہایت مؤثر اور بلیغ منظر کشی پر غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر کو کہ جہاں کے لوگ ذکر الہی کے پابند ہوں اس انسان سے تشبیہ دی ہے جس میں زندگی کی روح دوڑتی نظر آتی ہے۔ چنانچہ گھروں کو آباد رکھنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ وہاں نماز قائم کی جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے: اذا قضى احدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا۔ جب کوئی آدمی مسجد میں اپنی نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ کچھ نماز گھر میں بھی ادا کیا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے گا۔ تو ذرا سوچئے کہ وہ گھر جس کے مکین
نماز ہی نہیں ادا کرتے تو وہ بھلا کیسے پرسکون اور پاکیزہ زندگی پا سکتے ہیں اور کیسے خوشگوار زندگی سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندو، گھروں کو شاد و آباد رکھنے کا ایک اہم ذریعہ سلام کو رواج دینا بھی ہے، جیسا کہ رب العالمین کا ارشاد ہے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ چنانچہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو کہ یہ ملاقات کی وہ بابرکت پاکیزہ دعا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ چنانچہ بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ جب وہ گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے سلام کرے، سلام کے معنی کو دل میں محسوس کرے اور اپنے اہل خانہ کے لیے اللہ سے سلام کی برکت مانگے، کیونکہ سلام دلوں کو جوڑنے کی کنجی ہے اور خاندان کی ایمانی، اخلاقی، مادی اور جذباتی ضروریات کو سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ اسی حقیقت کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ما من اہل بیت یتواصلون فیحتاجون، جس گھرانے کے لوگ آپس میں تعلق جوڑتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں وہ کبھی محتاج نہیں ہوتے۔ لہذا گھروں میں آپسی ربط و تعلق کو مضبوط کیجیے، کچھ وقت اپنے اہل خانہ کے لیے خاص کیجیے جس میں نہ موبائل فون کوئی رکاوٹ ڈالے اور نہ ہی کوئی دوسری مصروفیات اس میں خلل پیدا کریں، کیونکہ اہل خانہ سے غفلت برتنا، ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا بعد میں پچھتاوے کا سبب بنتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی کفالت کرتا ہے ان کی حق تلفی کرے۔ تو میرے بھائیوں، عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کو وقت دے، ان کے حقوق کی انجام دہی کو اپنا فریضہ جانے اور یہ سمجھے کہ اس کا خاندان ہی اس کی تنگ دستی اور خوشحالی میں اس کا سہارا بنتا ہے اور اس کے بعد اس کے معاملات کو سنبھالتا ہے۔ چنانچہ یہ عقل مندی نہیں کہ وہ ان کے امور سے صرف نظر کرے، ان کی ضروریات کو پس پشت ڈال دے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ سے ڈریں، ان سے پیار بھرے اچھے الفاظ میں بات کریں، ان کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کریں، ان کی لغزشوں کو معاف کریں، چھوٹی چھوٹی خطاؤں پر ان کی گرفت نہ کریں، دل آزاری کرنے والی باتوں سے بچیں اور جھگڑوں کے اسباب سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کے ساتھ بردباری اور رحم دلی کا مظاہرہ کریں، وفاداری اور سخاوت سے پیش آئیں، دانائی اور نرم خوئی کو اپنی عادت بنائیں۔ نبی کریم رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا اراد اللہ بأہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، جب اللہ تعالیٰ کسی گھر والوں کے ساتھ خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو ان کو نرمی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندو، گھر کی پرسکون زندگی ان کے افراد کی حکمت میں پوشیدہ ہوتی ہے جو ابتدا ہی سے اس گھرانے کی بنیاد اور تربیت کا رخ متعین کرتی ہے۔ چنانچہ ایک زندہ دل گھرانہ وہ ہوتا ہے جو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرتا ہے، ان کو اپنی آئندہ زندگی اور خاندان کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل بناتا ہے، ان کی شادی کو آسان بناتا ہے، شادی کی تقریب کو سادگی سے انجام دیتا ہے اور اسے اسراف، نمود و نمائش اور فضول خرچی سے بچاتا ہے۔ بلا شبہ فضول خرچی گھریلو زندگی کا سکون برباد کر دیتی ہے اور مالی بوجھ بڑھا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، پھر آخر کیا وجہ ہے کہ بعض خاندان مگنی اور شادی کی تقریبات میں بے حد فضول خرچی کرتے ہیں، غیر ضروری رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں،
مہنگے تحائف کی نمائش کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی بیجا دوڑ میں لگے رہتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ ساری خرافات نئے قائم ہونے والے جوڑوں پر بھاری اخراجات ڈال دیتی ہیں اور گھرانے کو تھکا دینے والے قرضوں کے بوجھ میں دبا دیتی ہیں، یہاں تک کہ شادی ان کے لیے خوشی کے بجائے ایک بوجھ اور فکر و غم کا نشان بن جاتی ہے۔ بھلا وہ لوگ کیسے شادی کی خوشی محسوس کر سکتے ہیں جبکہ قرضوں کی فکر ان کا پیچھا کر رہی ہو، اور وہ کیسے سکون پا سکتے ہیں جبکہ بھاری اخراجات کی ادائیگی کا بوجھ ان کے کاندھوں پر ہو۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اپنے آباء و اجداد کے طریقے پر چلتے ہوئے شادیاں کریں اور اپنے بچوں کی شادیوں میں آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ جو بھی گھرانہ اپنی شادی کے اخراجات کو کم کرتا ہے اللہ پاک اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، اس کی پردہ پوشی کرتے ہیں اور اسے خوب رزق عطا فرماتے ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے جو اس کی مخلوق میں جاری و ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان من یمن المرأة تیسیر خطبتها و تیسیر صداقها، عورت کے مبارک ہونے کی علامات میں یہ بھی شامل ہے کہ اس کا نکاح آسانی سے ہو جائے اور اس کا مہر آسان ہو۔ میرے بھائیو، ہم اپنی دانشمند حکومت کے ان مبارک اقدامات پر بھی شکر گزار ہیں جو انہوں نے شادی کے عمل کو آسان بنانے اور اس کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کیے ہیں۔ اسی طرح ہم ہر اس خاندان، ہر ماں اور ہر باپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کا نکاح آسان بنایا۔ اللہ انہیں خیر و برکت سے مالا مال فرمائے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنائے۔ عزیزان گرامی، برادران ایمان، بلا شبہ آدمی کی اولاد اس کے گھر کی رونق اور اس کے آنگن کے مہکتے پھول ہیں۔ وہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور ان کے لیے باعث عزت و افتخار ہیں۔ چنانچہ گھر میں اولاد کی جتنی کثرت ہوتی ہے، زندگی کی معنویت اور اس کی حقیقی لذتیں اسی قدر بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اولاد کی نیت سے شادی کی ترغیب دی ہے، جیسا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تھی، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، کہنے لگے یا رب مجھے خاص اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ تو اللہ کے نیک بندو، حصول اولاد کی نیت سے نکاح کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ یہ رب رحمان کی رضا کا ذریعہ ہے اور کائنات میں جاری اس کی سنت کا فطری تقاضا ہے۔ چنانچہ غور فرمائیں کہ اگر کسی شخص کے پاس زرخیز زمین ہو اور اللہ نے اسے کاشتکاری کے اسباب بھی مہیا کیے ہوں، لیکن برسوں گزر جانے کے باوجود وہ اس میں بیج نہ بوئے، تو کیا ایسا شخص ملامت اور مذمت کا مستحق نہیں ہوگا؟ یہی مثال اس شخص کی ہے جو نکاح تو کرے مگر اولاد کی پیدائش سے غفلت اختیار کرے۔ ذرا اپنے رب کریم کے اس حکیمانہ قول میں غور فرمائیں، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہذا جو اپنی کھیتی کو چھوڑ دے اور اپنی نسل بڑھانے سے پہلو تہی کرے وہ خود کو حساب اور عتاب کا مستحق بنا لیتا ہے، خصوصاً اس دور میں جبکہ میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے۔ چنانچہ تولیدی صلاحیت بڑھانے اور بانجھ پن ختم کرنے کی بہت سی دوائیں دریافت ہو چکی ہیں، اور اولاد میں اضافے کے لیے بہت سے ذرائع میسر آ چکے ہیں، لہذا ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اولاد اپنے رزق کے ساتھ جڑی ہے، وہ آپ کی روزی میں تنگی کا سبب نہیں بلکہ ان کا رزق مقدر کیا جا چکا ہے جو انہیں مل کر رہے گا۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے پیدا کیے ہیں، اور تمہیں اچھی اچھی چیزوں میں سے رزق فراہم کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حصول اولاد کو قربت الہی کا ذریعہ بنائیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ما اتزوج الا لاجل الولد، میں تو صرف اولاد کی خاطر نکاح کرتا ہوں، کیونکہ نکاح کا مقصد خاندان کی تعمیر اور معاشرے کی وسعت ہے، نیز وطن کی مضبوطی اور ترقی ہے، اور پاکیزہ اولاد کے ذریعے زندگی کی رونق کو برقرار رکھنا بھی اہم مقصد ہے۔ علاوہ ازیں نسل بڑھانے کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو، عدل و انصاف قائم کر سکتا ہو، اور ذمہ داری نبھانے اور حسن معاشرت کی قدرت رکھتا ہو، وہ ایک سے زائد نکاح کے ذریعے اپنے خاندان کو وسیع کرے۔ ارشاد باری تعالی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئیں، دو دو سے، تین تین سے، اور چار چار سے۔ میرے بھائیوں، تعدد ازواج یعنی ایک سے زائد بیویاں اور ایک سے زائد نکاح کا راستہ گھروں کو زیادہ شاد و آباد کرتا ہے، خاندان میں زیادہ برکت لاتا ہے، معاشرے کو زیادہ مضبوط کرتا ہے، اور وطن کو زیادہ طاقتور اور خوشحال بناتا ہے۔ هذا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وصحبه الغر الميامين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم لا تدع فينا ولا معنا ساعيا في طلب النسل إلا وفقته، ولا عقيما إلا عافيته، وبالذرية رزقته، ولا محروما من الولد إلا وهبته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك عابدين، ولإحياء بيوتنا موفقين، وبوالدينا بارين، وارحمهم كما ربونا صغارا يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك، واشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل ما أنزلته من غيثك سقيا رحمة ونعمة تكثر بها البركات وتخرج بها الخيرات. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ حضرات کے سامنے متحدہ عرب امارات کے خطبہ جمعہ کا اردو ترجمہ اذاعت القرآن الکریم ابوظبی کے تعاون سے پیش کیا گیا۔